شمالی وزیرستان میں بھارتی سرپرست خارج کی درندازی ناکام، حسن خیل میں سیکیورٹی فورسز کے ساتھ سخت فائرنگ کا تبادلہ، 30 دہشت گرد ہلاک، قبضے سے بھاری مقدار میں اسلحہ اور بارودی مواد برآمد۔ امریکی صدر کا اگلی صدارتی مدت کے لیے قانون میں تبدیلی کا عندیہ، مزید 4 برس صدر رہنے کا اعلان۔ ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں میں نے پاک بھارت ایٹمی جنگ کو روکا، دونوں ممالک کو خبردار کیا کہ اگر لڑائی کی تو تجارت بند ہوگی۔ امریکہ کے لیے 250ویں یوم آزادی پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس دنیا کی سب سے طاقتور فوج ہے۔ ایران کی جوہری تنصیبات کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا۔ ملک بھر میں آج 8 محرم الحرام کے جلوس برآمد ہو رہے ہیں۔ کراچی میں مرکزی جلوس نشتر پاک سے نکالا جائے گا۔ جلوس روایتی راستوں سے ہوتا ہوا کھارا در میں حسینیہ ایرانیان پر اختتام پذیر ہوگا۔ جلوس میں شامل عزادار شہدائے کربلا کی یاد میں ماتمداری کریں گے۔ 8ویں تاریخی لشکر حسینی کے علمدار حضرت عباس سے منسوب مجالس میں ذکر شہادت حضرت عباس علمدار بیان کیا جائے گا۔ وزیراعظم شہباز شریف 2 روزہ دورے پر آذربائیجان پہنچ گئے۔ آذربائیجان کے وزیر ثقافت عادل کرملی اور اعلیٰ حکام نے پرتپاک استقبال کیا۔ وزیراعظم اقتصادی تعاون تنظیم کے سربراہ اجلاس میں شرکت کریں گے۔ اسحاق ڈار، عطا طارر، طارق فاخری بھی وزیراعظم کے ہمراہ وزیراعظم کی EC اور رکن ممالک کے رہنماؤں کے ساتھ 2 طرفہ ملاقات شیڈول، علاقائی تجارت، توانائی اور رابطے کے فروغ پر زور دیں گے۔ اور امریکی صدر کا ون بگ بیوٹیفل بل منظور، سینٹ کے بعد امریکی عوامی نمائندگان نے بل منظور کر لیا۔ ٹرمپ کی ون بگ بیوٹیفل بل کی حمایت میں 216، مخالفت میں 214 ووٹ پڑے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دستخط کے بعد بل قانون بن جائے گا۔ یورپ میں شدید گرمی کی لہر خاموش قاتل بن گئی۔ مغربی یورپ کے ملک اسپین، پرتگال، فرانس اور اٹلی کے شہری آسمان سے برستی آگ سے ہلکان۔ اسپتال عمر رسیدہ افراد سے بھر گئے، 9 افراد ہلاک۔ اسپین میں 46 ڈگری تک جا پہنچا، دیگر ممالک میں درجہ حرارت 40 ڈگری۔ نانگا پروت سر کرنے کی مہم جوئی کے دوران غیر ملکی خاتون کوہ پیما ہلاک۔ کیمپ 1 اور کیمپ 2 کے درمیان چیک ریپبلک کی خاتون کوہ پیما حادثے کا شکار ہوئی۔ پولیس کے مطابق ساتھی کوہ پیما نے بیس میں حادثے سے متعلق اطلاع دی۔ امریکی صدر ٹرمپ اور روسی صدر پیوٹن کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، دونوں رہنماؤں میں ایران اور مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر تفصیلی گفتگو۔ روسی صدر پیوٹن نے کہا یوکرین میں اپنے اہداف سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، مذاکرات کے لیے تیار ہیں، ماسکو تنازع کی بنیادی وجوہات دور کرنے پر مرکوز ہیں۔ یورپی یونین کا ایٹمی پروگرام ختم کرنے کے لیے مذاکرات کا دباؤ۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے یورپی یونین خارجہ امور کے سربراہ کاجا کیولس کا بیان بین الاقوامی اصولوں کی پامالی قرار دے دیا۔ عباس اراغچی نے کہا کہ مستقبل میں کسی بھی مذاکرات میں یورپی یونین اور برطانیہ کی شمولیت غیر متعلق اور بے معنی ہوگی۔ پینٹاگن کا نئی رپورٹ میں بھی ایران کی ایٹمی تنصیبات مکمل تباہ نہ ہونے کا اعتراف۔ کہا امریکی حملے کے نتیجے میں ایران کا ایٹمی پروگرام 1 سے 2 سال پیچھے دھکیل دیا۔ محکمہ خارجہ کا ایران سے AIAA کو جوہری پروگرام تک رسائی دینے کا مطالبہ۔ ایران کے ساتھ سیز فائر نظر آیا ہے اور ایران کو ایک کامیابی نظر آئی ہے۔ میں آپ کو صرف یہ ضرور بتاؤں گا اس میں پرائم منسٹر صاحب کا بڑا رول ہے اور اس کے پیچھے بھی وردی۔ ایران سیز فائر کے پیچھے بھی وردی ہے۔ وزیر اعظم نے اسرائیل ایران جنگ بندی میں اہم کردار ادا کیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کہتے ہیں بھارت کی جانب سے فائرنگ کر کے میزائل ہدف تک نہیں پہنچے، ہم جوابی کارروائی میں بھارتی شہری آبادی کو نشانہ نہیں بنایا۔ پاک بھارت جنگ میں پاکستان کا زیادہ نقصان نہیں ہوا، آرمی چیف سینہ تان کر کھڑے تھے، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ طلال چودھری نے کہا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہم سب کو متحد ہونا ہوگا، نفرت اور فرقہ واریت کا شکار نہیں ہونا۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کی افغانستان میں اقوام متحدہ کے امدادی مشن کی سربراہ سے ملاقات۔ افغانستان میں صورتحال، دہشت گردی اور علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ وزیر مملکت کا کہنا تھا کہ پاکستان نے ہمیشہ افغان سمیت تمام غیر ملکی شہریوں کے ساتھ بھائیوں جیسے سلوک برتا۔ UN کی نمائندہ نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی قربانیوں کو سراہا۔
क्या उनको ये हक हासिल नहीं है? और फिर ये कहते हैं कि जी को टोटल ये 45-47 का झगड़ा, तो भाई इससे शैम पोजीशन क्या लोगे कि टोटल 37 पिटिशंस है तुम्हारी और उसमें से 12 तुम्हारे खिलाफ हैं, 25 पिटिशंस की बुनियाद पे पूरे पाकिस्तान का इलेक्टोरल निज़ाम। अपोजिशन की पंजाब असेंबली में हंगामा आराई, नाअहली की तलवार लटकने लगी। स्पीकर का एक्शन, 26 पीटीआई अरकान के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस दायर कर दिया। मलिक अहमद खान की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात, अहम कानूनी अमूर पर मशावरत की। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, रेफरेंस तो पहले ही दायर हो चुका, मैं सिर्फ मशावरत के लिए आया था, आइन की पासदारी के लिए केस लड़ूंगा। गालियां जमहूरियत नहीं दुश्मनी है।